بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب کے حوالے سے جو رسومات یا اعمال عوام الناس میں مشہور ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب درست نہیں ہیں، یہ خود ساختہ بنائی ہوئی وہ عبادتیں ہیں جن کا دین میں کوئی اصل نہیں ہے، تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اصل دین کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کس طرح سے دین اسلام پر ایزیلی عمل کر سکیں؟ مطلب ہمارے ذہنوں میں جو شبہات آتے ہیں، پہلے تو یہ کہ بھئی اتنے ٹائم سے ہمارے گھروں کے اندر یہ سب اعمال اور افعال ہو رہے ہیں، اور اب جب ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ یہ سب درست نہیں ہے، تو پھر ذہنوں میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اصل دین کیا ہے؟ دیکھیں، اصل دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یعنی جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے ذریعے ہمیں بتلا دیا، بس اس کو پکڑ لینا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب دین میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب دین میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب ماشاءاللہ قرآن کی طالبات ہیں اور ہر سال دورہ قرآن بھی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن کا طالب علم بنا کر رکھے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ابتدائے اسلام میں کچھ احکامات نازل ہوتے تھے، بعد میں ان احکامات کو منسوخ کر دیا جاتا تھا، ان کی جگہ ناسخ احکامات آئے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہوئے کئی ایسی آیتیں پڑھی ہیں جو تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے، جیسا کہ بیوہ کی عدت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وراثت کے مسائل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ذمہ داری مکمل فرمائی اور دین ہر طرح سے مکمل فرما دیا، جن چیزوں کی ضرورت تھی انہیں ناسخ قرار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے منسوخ کیا، تو جب دین مکمل ہو گیا اور سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو یہاں پر ایک مہر لگ گئی، یہاں پر ایک فل اسٹاپ آ گیا۔ اب اس میں نہ تو کسی چیز کا اضافہ ہوگا اور اب نہ ہی اس میں کسی چیز کی کمی ہوگی۔ اگر ہم اسلامی مہینوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اسلامی مہینوں کو دیکھیں تو ہر مہینے میں جو عبادت خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں وہ ہم کریں گے، اور جو عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائیں بلکہ وہ معاشرے میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتی گئیں اور بدعتوں کا رخ اختیار کر لیا انہوں نے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ دین اسلام میں ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ یاد رکھیں، ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر کام دین اسلام میں بدعت ہے، اب چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ عمرے یا قربانی کی صورت میں ہو، دین اسلام میں صرف اس حکم پر عمل کرنے کی اجازت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص آ کر کہے کہ فلاں عبادت کریں، فلاں وظیفہ کریں، فلاں طریقے سے
یہ کام کریں، آپ کو بہت اجر ملے گا، آپ کو بہت ثواب ملے گا، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے نجات اور بخشش نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے پکڑ اور عذاب ہو سکتا ہے۔ صحیح؟ تو اصل دین کیا ہے؟ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اب ماہ رجب کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ عبادت کے لیے، خاص اعمال کے لیے، وہ صرف یہی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جو آپ عبادتیں ہمیشہ کرتی آئی ہیں پورا سال وہ کریں، اپنی جو آپ فرض نمازوں کے علاوہ جو پورا سال آپ نفل نمازیں پڑھتی ہیں آپ وہ پڑھ سکتی ہیں، آپ جیسے پورے سال تلاوت کرتی ہیں اس مہینے میں بھی تلاوت کر سکتی ہیں، جیسے پورے سال آپ پیر اور جمعرات کا روزہ اور ایام بیس کے روزے رکھتی ہیں اس مہینے میں بھی رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت، کوئی خاص رسم، کوئی خاص رات عبادت کے لیے شریعت سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اکثر لوگ 27 رجب کو شب معراج کی رات کہہ کر پوری رات عبادت کرتے ہیں، اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ میں پھر بتاتی چلوں کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے ذریعے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی ثواب کی نیت سے اس رات کو عبادت کرے گا، اگلے دن کا روزہ رکھے گا، مخصوص نمازیں وظائف پڑھے گا، تو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حتیٰ کہ کسی بھی بدعتی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح ترغیب و ترہیب میں کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت ترک نہ کر دے، یعنی جب تک بدعت کو چھوڑیں گے نہیں تب تک بدعتی کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خاص بات بتائی ہے بدعت کی وجہ سے جو بہت بڑا نقصان ہے وہ ہے حوض کوثر سے دور ہٹا دیا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں یا باتیں ایجاد کر لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادات کے نئے طریقے ہیں جو دین اسلام کے اندر لوگ ایجاد کر لیں گے اور پھر انہیں بہت ثواب کا کام سمجھ کر ان پر عمل کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہمیں آخرت میں بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں ان اعمال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے بلکہ لوگوں نے خود سے ایجاد کر لیے۔ تو اس کا نقصان سب سے بڑا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا آپ کا ایک ایسا عمل آپ سے جو ہو رہا ہے کہ اس کا خمیازہ آپ مطلب آپ کیسے بھگتیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور وہاں سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ انہوں نے دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں یعنی بدعتیں ایجاد کر لی تھی، آپ کو دور کر دیا جائے گا، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہ ہو وہ مردود ہے، رواہ البخاری۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بدعتوں سے دور رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہر کی ہوئی وہ عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر ہمیشہ استقامت سے رکھے اور قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔